بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سینئر صحافی حامد میر صاحب نے ٹویٹ کیا ہے اور تصویر بھی شیئر کی ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ احمد فرحات کی ملاقات آخرکار کروا دی گئی ہے، ان کی اہلیہ سے، ان کا بچہ بھی ان کے پاس ہے اور ساتھ بھائی بھی نظر آ رہے ہیں احمد فرحات کے، اور اس میں ان کی اہلیہ ظاہر ہے کہ خوش نظر آ رہی ہیں، مطمئن نظر آ رہی ہیں کہ آخرکار ان کی ملاقات تو ہوئی اور وہ مل سکیں اپنے خاوند سے، کیونکہ انہوں نے بہت تگ و دو کی، پچھلے 2 ہفتے ان کے لیے بہت مشکل گزرے ہیں، اور حتیٰ کہ جب پتہ لگا جی آزاد کشمیر میں ان کو پولیس کے حوالے کیا گیا ہے تو اس کے بعد بھی ان کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ لیکن اس میں حامد میر صاحب اس بات پر تشویش کا اظہار کر رہے ہیں کہ احمد فرحات کی صحت کچھ اچھی نہیں لگ رہی، یہ بات انہوں نے ضرور لکھی ہے۔ لیکن اس میں حامد میر صاحب کی کاوشیں ضرور شامل ہیں، انہوں نے اپنے پروگرام میں بھی ذکر کیا، لوگ ڈر رہے تھے، خوفزدہ تھے، لیکن حامد میر صاحب نے پروگرام تک میں کہہ دیا کہ جی وہ جو شاعر کہتا تھا کہ جی اسے اٹھا لو تو وہ اٹھا لیا گیا ہے، ان کی یہ نظم بڑی مشہور ہوئی تھی۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں کرے۔ تو حامد میر صاحب ہوں یا عمران ریاض، آپ دیکھیے یہ دونوں اکٹھے نظر آئے، اور کیا ہی عجیب بات ہے یا اتفاق کہیے کہ کتنے عرصے سے، کتنے دنوں سے کیس چل رہا تھا، لیکن آج حامد میر صاحب اور عمران ریاض اکٹھے نظر آئے اور بڑی تیزی سے عدالت کی طرف گئے۔ حامد میر صاحب کہ جی شروع تو نہیں ہو گیا، اور آواز اٹھاتے رہے، اور اب یہ دیکھیے کہ عمران ریاض ایک وقت میں کہتے تھے کہ ہاں میرے کچھ خیالات تھے لاپتہ افراد کے حوالے سے، میں کہتا تھا، لیکن اب دیکھیں وہ بالکل لوگوں کے ساتھ کھڑے نظر آتے ہیں۔ پہلے یہ کہتے تھے اچھا جی کوئی دہشت گرد ہے اس کو کیا ہوگا، وہ اب کہتے ہیں جی کوئی بھی ہو، اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے۔ اب ان دونوں کے لیے مشکلات تو ہیں، مگر دونوں کا اکٹھے آنا، ڈٹ جانا اور سوالوں کے جواب دینا۔ پہلے حامد میر صاحب کی ویڈیوز وائرل ہوئیں جس میں انہوں نے کہا جی پرانے دور میں مقدمات بنائے جاتے تھے، صحافیوں کو، شاعروں کو زد و کوب کیا جاتا تھا، لیکن اس حکومت کے دور میں تو لاپتہ ہو گئے ہیں۔ انہوں نے وہ باتیں کی نون لیگ کے حوالے سے، انہوں نے کہا میرے سے مناظرہ کرنے آ کر بیٹھ جائیں۔ یہ 1990 سے یہی کام کر رہے ہیں ججوں کے خلاف اور صحافیوں کے خلاف، اور ان کی بات درست ثابت ہوئی۔ اب آپ اندازہ لگائیے، احمد فرحات شاعر نہیں صحافی بھی ہیں، اور ججز کے حوالے سے شہباز شریف، کوئی سوچ سکتا ہے کہ شہباز شریف بھی، جن کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ تو بڑا جناب ایسے ڈرپوک ہیں اور بڑی تابعداری میں آگے ہیں، نواز شریف ٹکراؤ کرتے تھے، شہباز شریف نے کہہ دیا کالی بھیڑیں۔ اور اس پر حامد میر صاحب کی پروگرام میں بیرسٹر علی ظفر نے کہا ہے کہ یہ 100% کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے، یہ توہین عدالت ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ ایک دفعہ پہلے نواز شریف کو نوٹس گیا تھا تو انہوں نے جناب سپریم کورٹ پہ ہی حملہ کروا دیا تھا، اور پھر اندر سے ججز کو سازشیں کر کے وہی سجاد علی شاہ کے خلاف سازش کی، اور کس طرح جناب پھر وہ جو مرحوم جج صاحب ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کو گورنر لگا دیا جن کے تھرو سارا کچھ کیا۔ اس میں کہا جاتا ہے عطا تارڑ کے جو بزرگ تھے رفیق تارڑ صاحب، اور غالباً عطا تارڑ کے دادا لگتے ہیں، رفیق تارڑ صاحب جو ہیں وہ صدر بنائے گئے تھے، ان کا بھی بیچ میں تھا کوئی بریف کیس کا معاملہ کہا جاتا ہے، بڑی بڑی کہانیاں اس میں۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ 2 صحافی سامنے آئے ہیں تو حکومت کو لینے کے دینے پڑ گئے ہیں۔ عمران ریاض نے تو یہاں تک کہا کہ جی حتیٰ کہ عزت لگانی ہے تو مجھ پہ لگائیں، میں کہتا ہوں کہ اس نواز شریف سے بڑا مجرم ہی کوئی نہیں، انہوں نے ایجنسیوں سے پیسے لے کر ہمیشہ حکومتیں توڑی ہیں، سب سے زیادہ سازشیں الیکٹڈ پرائم منسٹرز کے خلاف نواز شریف نے کی ہیں، لگاؤ میرے پر حتیٰ کہ عزت، تو میرے اوپر تو انہوں نے کیسز پہلے ہی کیے ہوئے ہیں۔ لیکن ساتھ کہا کہ مجھے اب ان پر واقعی ترس آتا ہے، کہتے عمران خان نے کہا تھا کہ میں ان کو رلاؤں گا، لیکن اتنا رلاؤں گا ہی نہیں کہا تھا، کہتے ان کو صبح شام، ملک سے اندر ملک سے باہر، عمران خان کے علاوہ کچھ نہیں سوچتا، عمران خان اس کے خلاف کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ اب نیب میں ترامیم کر رہے ہیں، کبھی جناب الیکشن کمیشن میں ٹریبونلز بنانے کے لیے ترامیم کر رہے ہیں، یعنی فوبیا ہو چکا ہے، ہر وقت عمران خان ان کے اعصاب پر سوار ہے، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ان کو کچھ اور نہیں سوچتا، ہائی عمران خان آ جائے گا، ہائی ہو جائے گا، تقریروں میں بھی عمران خان، پریس کانفرنسز میں عمران خان، یہ تو خود اتنی مشہوری کرتے ہیں عمران خان کی، پھر کہتے ہیں جی وہ کیوں مقبول ہے، وہ لوگ اس کی بات کرتے ہیں، اس کا وجود جناب یہ ہے کہ اس سے خطرہ ہے۔ اب تو رانا ثناء اللہ نے جو بات کر دی ہے، آپ دیکھیے نا، وہ کہتے ہیں کہ جی جب ان سے کہا گیا کہ جی ملک ریاض ڈٹ گئے، کوئی سوچ سکتا تھا، رانا ثناء اللہ پہ کہتے ہیں ہمارا نہیں خیال تھا کہ عمران خان ڈٹا رہے گا، اب کہتے ہیں جی اب تو خواجہ سرا ڈٹ گئے ہیں اس ملک میں، تو آپ ملک ریاض کی بات کرتے ہیں، رانا ثناء اللہ کے الفاظ ہیں۔ تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ کیا صورتحال بن چکی ہے۔ اور وہ جو ملک ریاض صاحب کے چھاپا تھا ان کے بحریہ ٹاؤن پر، اس پہ انہوں نے کہا جی سیدنا علی کرم اللہ وجہ کا قول شیئر کیا ہے کہ جی کفر کا نظام چل سکتا ہے، ناانصافی کا نہیں چل سکتا، اس طرح ریڈ کی گئی غیر قانونی ہے، میں قانونی طور پر اس پر آگے بڑھوں گا، اور ہمارے لوگ بھی لاپتہ کیے گئے ہیں، پتہ نہیں کہاں ہیں، ڈاکومنٹس لے گئے ہیں، یہ کر دیا وہ کر دیا، سارا القادری ٹرسٹ کا معاملہ ہے۔ لیکن ملک ریاض بھی اب جوابی وار کر رہے ہیں،
اور اسلام آباد کے ایک سینئر صحافی نے خبر دی ہے کہ جناب دبئی میں ملاقاتیں ہو چکی ہیں اور اس میں کئی سینئر اینکرز ہیں اور ایک بہت بڑا نام اینکرز کا ٹیلی ویژن پرسنالٹی ملک ریاض کے دوست بھی ہیں، قریبی ساتھی ہیں، وہ بھی اس میں شامل ہیں، وہ اس کو ہیڈ کر رہے ہیں اس پروجیکٹ کو. اور یہ جناب کوئی ایسا پروجیکٹ ہے جو پاکستان میں جو آپ چینلز یا اخبارات دیکھتے ہیں اس کا کوئی دادا قسم کا آ رہا ہے جناب کام، اور ڈیجیٹل پلیٹ فارم آ رہا ہے اور کمپنی بھی دبئی میں رجسٹر کروا لی گئی ہے. بہت زبردست کمپنی، بہت زبردست طریقے سے لانچ ہو رہا ہے، بہت زبردست کام آ رہا ہے اور اس میں کئی بھی ملاقاتیں رہتی ہیں. بہت بڑے بڑے نام اینکرز میں جوائن کر چکے ہیں، کچھ اور بھی جوائن کریں گے. تو دبئی میں یہ سارا کچھ ہو چکا ہے. تو ملک ریاض صاحب اب وہاں سے بیانیے بنائیں گے، اندازہ لگائیے. وہ اپنے بار وہاں سے کریں گے، وہ ڈٹ گئے ہیں. وہ کہتے ہیں جو مرضی کر لو، اور ایک دفعہ نہیں بار بار کہہ رہے ہیں جو مرضی کر لو، میں وعدہ معاف گواہ نہیں بنوں گا، میں اس طرح سے معاملات میں نہیں آؤں گا، بار بار وہ کہہ رہے ہیں. اور اب ملاقاتیں بھی کہا گیا جی وہاں ہوئی ہیں. کوئی زرداری صاحب کوئی کہہ رہا ہے ملنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا کوئی کہہ رہا ہے مل چکے ہیں لیکن بات نہیں بن رہی. وہ الگ الگ کہانی چل رہی ہے. تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ کس طرح دو صحافیوں نے طاقت دکھائی، جرأت دکھائی، اور اس کے بعد ان کی فیملی، وکلاء، جج صاحب کو سب سے زیادہ لوگ سراہ رہے ہیں. ظاہر ہے محسن اختر کیانی صاحب کو آسان کام نہیں تھا، جس طرح انہوں نے ایک ایک کو بلایا ہے، پھر آخر یقینی دہانیاں کروائی گئیں، بڑا کچھ ہوا. تو انہوں نے کہا کہ کوئی بھی ہمارے ملک میں کسی ادارے کے خلاف نہیں ہے، یہ لوگ بھی نہیں ہیں، لیکن کوئی طریقہ کار تو ہونا چاہیے. تو بہرحال یہ معاملہ تو اب نمٹ گیا. لیکن جس طرح سے چیزیں اب سمجھ نہیں حکومت سے، تو اب کہا جاتا ہے جی مارشل لاء. اب فواد چودھری صاحب کے فالوورز بھی ہوتے ہیں، کہتے ہیں ان کے مقابلے پر بیانی کوئی نہیں بنا سکتا، چاہے کوئی ان کو پسند کرے ناپسند کرے. وہ ابھی بھی کہتے ہیں ہم طریق انصاف میں ہیں. ظاہر ہے بیک چینل پر معاملات تو ہیں، اور آپ دیکھ لیجئے کوئی بھی ان کے خلاف بیان بھی نہیں دے رہا. شاید عمران خان نے روکا ہو، ورنہ عمران خان صاحب نے تو آج اپنوں کو ہی ایسا کیا کہنا چاہیے کہ غصے کے اظہار کر کے ڈوز لگائی ہے کہ اف. خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے ڈیالہ جیل میں ڈانٹ پلائی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جرت نہیں ہوتی تو پہلے بولتے کیوں. اور کچھ کہہ رہے ہیں جی بیرسٹر گوہر کے والے سے بات ہے کہ ہم پر ظلم ہوا ہے اور جب بات کہہ دی تو ہو گیا، بار بار وضاحتیں دینے کی کیا ضرورت ہے، پیچھے کیوں اٹھتے ہیں اس کے بعد. جیل میں تو میں ہوں تو جرت کرو، جرت نہیں ہے تو پھر بات ہی نہ کیا کرو. تو وہ ظاہر ہے کوئی ڈاکومنٹری آئی سقوط ڈھاکہ کے والے سے، 1971 کے والے سے، تو اس پہ کہا جا رہا ہے کہ شاید کچھ وضاحتیں آئیں تو اس حوالے سے شاید عمران خان صاحب کچھ ناراض ہوئے. تو وہ عمران خان صاحب جناب وہاں جیل میں ڈٹے ہوئے ہیں. تو انہوں نے بھی کہا کہ کچھ لوگوں کے خلاف بیان نہ دیے جائیں، جس طرح فضل الرحمان صاحب وغیرہ ہیں. اچھا، فواد چودھری صاحب سے مارشل لاء کی بات ہوئی ہے اور سینئر رپورٹر ہیں، کورٹ رپورٹر اشفاق صاحب، محمد اشفاق دنیا نیوز سے وابستہ ہیں، انہوں نے ان سے سوال و جواب کیے. ایک تو یہ بات ہوئی کہ جی وہ عدت کیس ہوا، آج جج صاحب نے کیا کر دیا. تو فواد چودھری جواب دیا جی جج صاحب نے کیا کرنا ہے سب کو پتہ ہے، کیا ہو رہا ہے، کس طرح سے کر رہے ہیں. اور یہ مذہب کا استعمال اس طرح سے کیا جا رہا ہے سیاست کے لیے، کسی کو نیچا دکھانے کے لیے، یہ بہت خطرناک ہے، بہت خوفناک ہے. اور پہلی ہمارے ملک میں حالات عجیب و غریب ہیں. تو ایک اور یہ یعنی آپ نے معاملہ کھول دیا. پھر وہ کہتے ہیں کہ جی مارشل لاء کی جہاں تک بات ہے تو یہ سوال ہوا جی بڑی اسلام آباد میں بات ہے. انہوں نے کہا جی لگانا ہے تو لگا دیں. کیا حالات ہیں. ایک دور تھا آپ کے پاس ڈالرز آ جاتے تھے، دوسرے ملک ساتھ ہوتے تھے. اب تو حال یہ ہے کہ شہباز شریف کو زیادہ تر ممالک میں مبارکباد نہیں دی، یورپ نے نہیں دی. یہاں قاضی فائز صاحب نے بلے کا نشان چھینا، وہ وضاحتیں دیتے پھر رہے ہیں اور خط لکھ رہے ہیں جناب برطانیہ کو کہ جی یہ ہے وہ ہے، آپ میرے اوپر تنقید نہ کریں، فلاں نہ کریں. یہاں تو یہ حال ہے، دنیا ہمارا مذاق اڑاتی ہے. کوئی کہتا ہے کہ پتہ نہیں یہ اب یہ آمریت کی طرف چلے گئے ہیں، کوئی کہتا ہے یہ ہائبرڈ رجیم سے بھی کچھ آگے چلے گئے ہیں، یہاں انسانی حقوق نہیں ہیں، ہم ان کو دوبارہ دیکھیں گے. IMF کہتا ہے کہ جناب اب آپ نے جو کتابیں ہیں، پینسلز ہیں، اسٹیشنری کا سامان ہے، وہ بھی آپ نے مہنگا کرنا ہے، اس پہ بھی ٹیکس لگانا ہے، وہ بھی شرط ہے. اور یہاں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، جو حکم سرکار جس طرح کہیں گے اس طرح ہوگا. تو ان کی کیا اوقات رہ گئی ہے. تو فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ ان میں کیا کوئی صلاحیت رہ گئی ہے، ان میں کوئی طاقت ہے. بہرحال مارشل لاء لگوانا ہے لگوا لیں، لیکن ان کی نظر میں کہتے ہیں کہ جی جس میں ہے کر لے. تو کون ساتھ کھڑا ہوگا، کس طرح سے ہوگا. آج حالات ہیں، قوم کہاں کھڑی ہے وہ دیکھ لیجئے. وہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان کے ساتھ کھڑے ہونا اس وقت یہ نہیں ہے کہ کون تحریک انصاف میں کون نہیں ہے، یہ پاکستان کے لیے ہے. ورنہ تو پاکستان کوئی پتہ نہیں کوئی افریقن ملک سے بھی نیچے چلا جائے گا جہاں کوئی حقوق کچھ بھی نہیں ہوگا. اور بنیادی چیز ہے، یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو دنیا کی تاریخ پڑھ لیں، کبھی خوشحالی نہیں آ سکتی، معیشت بہتر نہیں ہو سکتی، ملک ترقی نہیں کر سکتا. یہ صرف ایسے ہی خیال ہیں کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، اس طرف بھی معاملہ نہیں جائے گا. اور پھر جناب
انہوں نے کہا ہے کہ جی اب نواز شریف صاحب یا شریف خاندان جو ہیں ان کے پاس آخری 2-4 سال ہی ہیں، نون لیگ کے اندر بھی اب نئی لیڈرشپ نکل آئے گی، اور ان سب کا ایک ہی حل ہے کہ اب جو حالات ہیں سیاستدان اسٹیبلشمنٹ سب بیٹھیں اور ملک کو آگے کس طرح لے کر جانا ہے، اس میں کوئی آئینی ترمیم کرنی ہے، جو بھی کرنا ہے کریں۔ اب کہا جاتا ہے جی کچھ نرمی کریں، تو جیل میں بیٹھے ہوئے تو لوگ نہیں نرمی کر سکتے، وہ تو چیخو پکاری کریں گے ان پر، جس پر بھی ظلم ہوگا، زیادتی ہوگی، تو نرمی تو انہوں نے کرنی ہے جنہوں نے جیل میں بھیجا ہے۔ اور پھر یہ کہ جی عمران خان پر سنگین غداری کا مقدمات کی بات ہو رہی ہے، تو اس پر کہا کہ ایسے مقدمات پر کون یقین کرے گا، سب کو پتہ ہے کون کیا کر رہا ہے، کس طرح سے ہو رہے ہیں۔ تو پہلے کیا ہے، انہوں نے کہا جی تلخیاں اتنی بڑھ گئی ہیں، آنے والے دنوں میں ملک کو کہاں دیکھ رہے ہیں، تو جواب دیا تلخیاں بہت ہیں، اتنی تلخیوں میں ملک نہیں چلا کرتے، مجھے ڈر ہے کہ ہم غلط سمت میں جا رہے ہیں، بیٹھ کر بات کرنے کی ضرورت ہے، جنہوں نے جیلوں میں ڈالا ہوا نرمی انہوں نے ہی کرنی ہے، جو جیلوں میں ہیں انہوں نے کیا کر لینا ہے، وہ تو شور ہی مچائیں گے۔ اور نواز شریف صاحب جو ہیں ابھی تک ماضی میں رہ رہے ہیں، ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کیا ہو گیا۔ تو شہباز شریف صاحب کو 4 مہینے ہو گئے ہیں، ان کو نہ انٹرنیشنل سپورٹ ہے، نہ کوئی ملک ان کو مبارکباد دیتا ہے اس طرح، ہاں مودی ضرور کہہ دیتا ہے، وہ ان کے ساتھ آ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو اب کہا کہ جی یہاں تو اب چھوٹی سی غلطی پر بھی پاکستان کو آگ کی بھٹی میں جھونک دیں گے، جو لوگ یہ کر رہے ہیں ان میں عقل بھی نہیں ہے، جو اس طرح کے کیسز بنا رہے ہیں اور سارا کچھ کر رہے ہیں۔ یہ ہے جناب فواد چودھری کی گفتگو۔ تو اب دیکھتے ہیں، بہت دفعہ ایمرجنسی، مارشل لاء، پی سی او ججز، اس کی بھی بات چل رہی ہے، تو گاہے بگاہے کوئی کہہ رہے ہیں پریشر ٹیکٹکس ہیں، کوئی کہہ رہا ہے کہ جناب ملک میں کبھی بھی کچھ ہو سکتا ہے، لیکن نقصان اس میں سب کا ہوگا، اور یہ حکومت جو ہے یہ تو ایسے ہی ہے، اس سے طاقتور لوگ ویسے کابینہ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور عمران خان صاحب نے حتیٰ کہ یہ پیغام دیا کہ جی محسن نقوی کے بارے میں سوال کرو کہ جی اس کے بعد دبئی میں کس طرح سے نکل آئے ہیں سارا کچھ، اور منی ٹریل اس سے مانگو اور یہ سب کرو۔ تو وہ یعنی جیل سے بھی جناب بیانے بھی بنا رہے ہیں، انٹرویوز بھی دے رہے ہیں اور گائیڈنس بھی دے رہے ہیں، وہ معاملہ اسی طرح سے چل رہا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔